جائیں گے کہ میں دین و ایمان کے فتنے میں ڈال دیا گیا، نہیں ہوتا. آدمی بولتا ہے مال اللہ نے دیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب فتنے آتے ہیں یا فتنوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، جیسا فرعون نے بنی اسرائیل کو فتنے میں ڈالا دین کے اعتبار سے، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، مطلب جانی نقصان بھی کرتا تھا، ان کو اپنے دین پر اور ایمان پہ عمل کرنے دیتا تھا، یہ بھی اس کا مسئلہ تھا. تو یہاں بنی اسرائیل فتنے میں آ چکے تھے، یاد رکھیں. بہت بڑا، اور فتنہ ظاہر سی بات ہے مومنوں پہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، تو وہ آزمائش بھی ہوتا ہے، لیکن وہ فتنے کی وجہ سے آئی ہوئی آزمائش ہے، یاد رکھیں. تو فتنہ جو ہوتا ہے، یاد رکھیے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو جب فتنوں کا دور ہوتا ہے یا فتنے کا دور ہوتا ہے یا برائی کا دور ہوتا ہے یا ایسا دور جس میں مومن ایمان کے اعتبار سے ڈگمگا جاتا ہے، آخرت کے اعتبار سے اس کے بہت بڑے نقصان ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں، تو یہ فتنوں سے بچنے کے لیے کہ انسان کیا کرے، یا اس فتنے کے ماحول کے اندر وہ کیا اعمال ہے جو ہم لوگ اختیار کریں تاکہ اللہ رب العزت کی وہ مدد ہم میں آئے اور اس فتنوں کے دور میں ہم ثابت قدم رہے اور اس آزمائش سے ہم آسانی کے ساتھ نکل جائے. یا بہرحال دنیا میں جو کچھ ہونا ہے ہمارے ساتھ ہو جائے، لیکن آخرت میں اس فتنے کی وجہ سے ہمارا جو ہے کوئی معاملہ یا نقصان نہ ہو. یاد رکھیں، یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ کبھی کبھار فتنے آتے ہیں اور لوگ اس فتنے کی آزمائش میں مبتلا بھی ہوتے ہیں اور ان کا جانی، مالی اور عزت کا نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم بچ گئے، دنیا سے جیسا تھا نکل گئے. لیکن کبھی کبھار فتنے میں اگر ایک قوم مبتلا ہو جاتی ہے اور مسلمان مبتلا ہو جاتا ہے دین اور ایمان کے اعتبار سے، تو وہ دنیا کے اندر اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے وہ جنت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یاد رکھیں. تو لہٰذا فتنوں کے دور میں وہ کیا اعمال ہم کریں. اب امت مسلمہ، ظاہر سی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد فتنے ایک کے بعد پے در پے آتے رہے. یاد رکھیں، اور یہ بات بھی طے ہے کہ قیامت سے قریب فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، مطلب ٹیسٹ بڑھتے چلے جائیں گے، آزمائشیں بڑھتی چلے جائیں گی. دین و ایمان اور آخرت کے اعتبار سے ہم زیادہ آزمائے جائیں گے، لوگوں کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے، معاشرے کی وجہ سے. الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ مسائل. یاد رکھیں، کہیں حکومتیں اچھی ہے تو شہروں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، کہیں حالات ٹھیک ہے تو حکومتیں اچھی نہیں ہیں، کہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو امن و امان نہیں ہے، کہیں سب کچھ ٹھیک ہے تو وہاں سوکھا اور اس طرح سے چیزیں کہ انسان جی نہیں سکتے ہیں. تو ہر کوئی مختلف پہلوؤں سے آزمایا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے قیامت سے ہم قریب ہوتے چلے جائیں گے فتنوں میں ہم زیادہ مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ قیامت سے پہلے وہ آخری فتنہ آ جائیں گا جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ڈرایا تھا. اور وہ دجال کا فتنہ ہے، فتنہ ہی کہتے ہیں نا اس کو، اس لیے کہ وہ دین و ایمان کے اعتبار سے آپ کو گڑبڑی میں ڈال دیں گا، خرابہ کر دیں گا، دنیا بھی برباد کر دیں گا، آخرت بھی برباد کر دیں گے. تو فتنے تو بڑھتے چلے جانا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب ایسا دور آتا ہے تو میرا اور آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں اور آپ کیا کریں گے؟ کہ ہم ان فتنوں، ان حالات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، ان کو سجدہ کر دیں گے کہ ہاں بھائی یہ فتنے تو ہم کو کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ جو بولے ہم وہ کر لیں گے، آپ بولے ایمان چھوڑ دو تو ہم ایمان چھوڑ دیں گے، آپ بولیں گے فلاں کر دو تو ہم فلاں، نہیں، ہم نہیں کر سکتے. یاد رکھیں، باقی ساری چیزوں پر ایک مومن کمپرومائز کر سکتا ہے لیکن اپنے دین پر کمپرومائز نہیں کر سکتا. اس سے کہا جائے تمہارا مال دے دو اور اپنے دین پہ عمل کرتے رہو تو لوگ تو خوشی خوشی دے دیں گے، بولیں گے بھائی ہم کو دین کے معاملے میں ڈسٹرب مت کرو. ہوا ایسا، صحابہ کے دور میں ہوا، تابعین کے دور میں ہوا، تبع تابعین کے دور میں ہوا. اس کے بعد کئی ایسے واقعات تاریخ کے موجود ہیں کہ پوری کی پوری آبادی اور بستیوں کو یاد رکھی، کہا گیا کہ یا تو دین و ایمان کو چھوڑ دو اور یہاں رہو، یا اس ملک کو چھوڑ دو. اس وقت میں آپ تمام کے سامنے عرش الہی کے سائے میں کون، اس ٹاپک پہ، اس عنوان پر بات رکھنے کی کوشش کروں گا. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم عرش الہی کے سائے کی بات کر رہے ہیں یا اللہ کے سائے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے اور روایتوں کے الفاظ بھی مختلف ہیں. کچھ روایتوں میں یہ الفاظ ہے کہ اس روز اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا، کچھ روایتوں میں الفاظ ہے اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا. اور علماء نے دونوں ہی بات کی طرف علماء گئے. کچھ نے کہا کہ اللہ کے سائے سے مراد عرش کا سایہ ہی ہے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے سائے سے مراد جو ہے اللہ کا سایہ ہے، اور عرش کے سائے سے مراد عرش کا سایہ ہے. بہرحال اس معاملے میں لوگ مختلف رائے ہیں، لیکن شیخ بن باز رحمہ اللہ نے اللہ کے سائے کے تعلق سے بھی جو ہے وہ کہا کہ نہیں، اللہ کا سایہ بھی ہے جس کے اندر لوگ ہوں گے. تو بہرحال حدیث کے اندر الفاظ بھی ایسے آتے ہیں کہ اللہ کا سایہ اور عرش کا سایہ. تو بہرحال جو بھی ہو، ہم اس کو عرش کے سائے کے اندر یہاں گن رہے ہیں، اس بات کے اندر کہ ان حدیثوں کو جس میں اللہ کا سایہ کا لفظ ہے اس کو عرش کے سائے میں کاؤنٹ کر رہے ہیں. تو اس روز، جس روز ظاہر سی بات ہے عرش کا سایہ ہوگا، تو ظاہر سی بات ہے عرش کا سایہ یہ ہر کسی انسان کے لیے تو اویلیبل یا میسر نہیں ہوگا. یہ اللہ رب العزت کے بہت ہی مخصوص بندوں کے لیے اس روز عرش کا سایہ مہیا ہوگا، اویلیبل ہوگا، ان کو سہولت ہوگی کہ وہ عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. یاد رکھیے، اور جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے سائے کی تلاش جب کی جاتی ہے جب سورج بہت تیز تپش میں ہوتا ہے. ہم لوگ ایک میدان میں کھڑے ہیں اور میدان میں پورا میدان جس کو ہم کہیں گے
प्लेन मैदान है, कोई झाड़ वगैरह नहीं है, तो इंसान इंतजार करता है कि कोई बादल आ जाए। जब बादल आ जाता है तो इंसान उसके साए के नीचे जब आ जाता है उसको अच्छा लगता है, इसलिए कि तपती हुई धूप में वो बादल सहारा देता है। इस बात को आप स्पोर्ट्स वगैरह खेलने कभी मैदानों वगैरह में गए होंगे, रैलीज वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह, या फिर जो है प्रोग्राम स्पीचेस होते हैं, तो वहां आपने महसूस किया होगा कि थोड़ा सा बादल आ गया तो सब लोग ऊपर देख के रिलीफ महसूस करते हैं, एक तरह का जिसको कहेंगे एक बहुत प्रिविलेज महसूस करते हैं, हाँ चलो बादल आ गए। तो ये उस रोज की साए की जब बात हो रही है, इसका मतलब हीट है और लाइट है कहीं ना कहीं, मतलब साए में जाता इंसान तभी है जब उसको, समझ रहे ना, धूप से बचना होता है, तेज तपिश या रोशनी से बचना होता है, और साया जब आ जाता है तो साए में रिलीफ मिलता है, याद रखिए रिलीफ मिलता है। हालांकि वो साया भी उस तपिश के अंदर ही होगा, लेकिन अगर थोड़ा भी आ जाता है तो रिलीफ, जैसा कि एक तेज धूप है और बाजू आप ट्रैफिक में खड़े एक बस आ जाए, उस बस का साया आप पे आता तो आपको अच्छा लगने लगता है। तो उस रोज जो अर्श का साये के अलावा कोई साया ना होगा, और उस दिन की कैफियत क्या होंगी, वो बहुत हौलनाक होंगी, याद रखिए आगे मैं रखूंगा। तो बहरहाल वो साया बड़ा अहम है। तो जो अर्श इलाही के साये में जो लोग उस दिन होंगे, अंडर द शैडो या शेड होंगे, याद रखिए, तो ये लोग बड़े ही खास लोग होंगे, याद रखिए। उमूमन ये समझा जाता है कि 7 लोग ही ऐसे जो अर्श इलाही के साये में रहेंगे, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है, याद रखिए। वो अर्श इलाही के अंदर 7 जो है वो एक मखसूस हदीस के अंदर आता है जो बुखारी और मुस्लिम की है, बड़ी मशहूर और मारूफ हदीस है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु उसके रावी है। इस वजह से ये बात मारूफ है कि 7 लोग अर्श के साये में होंगे, लेकिन ये बात सही नहीं है। वो हदीस में 7 है, और भी हदीसों में दीगर बातें आती है। मुझे जो रिवायतें मिली, मैं आज आपके सामने 12 लोग जो अर्श के साये में होंगे उनके बारे में रखूंगा। ये रिवायतों में अल्फाज के साथ है, अर्श का साया, अल्लाह का साया। तो वो एक हदीस तो मशहूर है 7 वाली, लेकिन उसके अलावा भी और हदीसों में जो है चीजें मिलती है। 2 हदीसों में एक आता है और एक हदीस में एक साथ 3 आते हैं। जैसे ये एक हदीस में 7 आते हैं, एक हदीस में 3 आते हैं, 2 हदीसों में एक आते हैं। तो ये वो चीजें हैं जो मुझे मिली, लेकिन हो सकता है तहकीक करने पर और भी बातें मिले। मैंने यहाँ जो साये वाली रिवायतें जमा की, वो अर्श अल्लाह का साया जहाँ लफ्ज आता है वो जमा की। हालांकि इन सायों के अलावा भी अल्लाह ताला के हुक्म से ज़ेली साए और होंगे, इनके मातहत और साए होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हदीस के अंदर आता है कि रोजे क़यामत सूरे बकरा परिंदे की शक्ल में आकर अपने पढ़ने वाले पे साया करेगा, सूरे आले इमरान परिंदे की शक्ल में आएगा, अपने पढ़ने वाले पे साया करेगा। एक रिवायत में आता है कि सूरे बकरा और सूरे आले इमरान परिंदों की शक्ल में आएंगे, और परिंदे की जैसा परिंदा ऊपर उड़ता है नीचे छांव होती है, और जाहिर से बहुत बड़े परिंदे होंगे। तो जो इनका पढ़ने वाला था, उलमा लिखते पढ़ने और अमल करने वाला था, उन पे साया करेंगे। लेकिन ये सब ज़ेली साए, ज़ेली समझते हैं ना, किसी बड़े साए के मातहत वाले साए, तो लिहाजा वो रिवायतें मैं नहीं रखूंगा। मैं सिर्फ वो रखूंगा जिसमें अर्श ये अल्लाह का लफ्ज आता है कि अल्लाह के साए के अलावा कोई साया ना होगा, अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा। और रिवायतों में दोनों अल्फाज है, और उलमा ने इसकी दोनों समझ ली। कुछ ने कहा अल्लाह का साया जैसी उसकी जात को ज़ेबा है, कुछ ने कहा अल्लाह के साए से मुराद उसका अर्श का साया, वल्लाहु आलम, जो भी इसका माना हो। ठीक है, तो बहरहाल आइए, वो कौन लोग होंगे, वो कौन खुश नसीब होंगे, वो कौन होंगे जो प्रिविलेज्ड होंगे, वो कौन होंगे जो रब के मुकर्रब होंगे, वो कौन लोग होंगे क्या अमाल करके आए होंगे, जिन अमाल के करने के बदले उनको उस दिन साया मिलेगा जिस दिन अल्लाह के साए, अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा। अब उस दिन की पहले कैफियत जानिए तो साए की अहमियत समझ जाएंगे आप। उस दिन की जब तक कैफियत नहीं समझेंगे तो साए की अहमियत ये क्यों बताया जा रहा है कि 7 लोग साए में होंगे, 3 लोग साए में होंगे, वो शख्स साए में होगा, वो शख्स साए में होगा, क्यों कहा जा रहा है, इस बात को जब तक नहीं समझ पाएंगे हम, जब तक कि वो साया किस रोज मिलने वाला है, उस दिन की हकीकत ना समझ ले। तो आइए उस दिन की हकीकत सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसमें साए की ये बात की जा रही है, याद रखिए। तो उस दिन की हकीकत ये क़यामत का हौलनाक दिन है, ये क़यामत का हौलनाक दिन है, और इंसानियत पूरी की पूरी रब्बुल इज्जत के सामने खड़ी है। जिस रोज के ताल्लुक से जो लोग खड़े हैं, और जिस दिन के ताल्लुक से आता है कि अभी फैसले शुरू नहीं होंगे, उस एक एक दिन की मिकदार, उस एक एक दिन को अगर आप काउंट करें दुनिया के एतबार से कितना बड़ा होगा, बताया आपको। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, सूरह मारिज सूरह नंबर 70 आयत नंबर 4 में अल्लाह ने फरमाया, कहा तअरुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50,000 सना। अल्लाह फरमाता है, कहता है कि उस रोज फरिश्ते और जिब्राइल अमीन अल्लाह के पास चढ़ जाएंगे, मतलब अल्लाह की तरफ चढ़ेंगे। एक ऐसा दिन है जिसकी मिकदार 50,000 साल की होंगी। तो ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए वो एक दिन 50,000 साल का होने वाला है। 50,000 ईयर्स का वो एक दिन है जो क़यामत वाला दिन है, हिसाब व किताब से पहले जो हालात और कैफियत होंगे। तो इंसानियत 50 दिन नहीं, 50 मिनट नहीं, 50 साल नहीं,
50,000 سال کھڑی ہوں گی. اس ایک دن جو قیامت کا ہوگا کتنا ہولناک دن ہوگا، یہ بھی اس کی ہولناکی کو ابھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے. دوسری بات جو اس کی ہولناکی کو اور بتاتی ہے، جب اللہ رب العزت قرآن کے اندر سورہ مزمل سورہ نمبر 73 اور آیت 17 میں فرماتا اور کہتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اگر تم نے کفر کی راہ اختیار کی تو اس عذاب سے بچو جس عذاب کے اندر بچے بوڑھے ہو جائیں گے. بتاؤ 50,000 سال کا ایک دن ہے اور اس کی کیفیت اللہ کی، اور ڈر ایسا ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا، یہ اسی کیفیت ہے. اور آگے آئیے اس دن کی کیا کیفیت ہولناکی ہے، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ بڑے اہم لوگ ہوں گے جو سائے کے اندر ہوں گے، کیونکہ باقی لوگ تپش میں ہوں گے. سنیے اس روز کی کیفیت کیا ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے جس میں آپ نے فرمایا اور کہا قیامت کے روز سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوں گا. سورج کو مخلوق کے قریب کر دیا جائے گا، مخلوق میدان میں جمع ہے، دن 50,000 سال کے برابر ہے. کیفیت یہ ہے کہ بچے بوڑھے ہو جا رہے ہیں اور سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پر ہے. راوی حدیث کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں میل سے کیا مراد لیا ہے میں سمجھ نہیں پایا ہوں، چونکہ میل کے 2 معنی ہوتے ہیں. میل کا ایک معنی ہوتا ہے جو سلائی ہوتی ہے جو سرمے دانی کے اندر لگائی جاتی ہے آنکھ میں، اس کو بھی عربی میں میل کہتے ہیں. اور عربی زبان کے اندر جو مائل ہوتا ہے انگلش کا وہ بھی میل عربی زبان کا ہی، تو اس کو بھی میل کہتے ہیں. تو وہ میل جو میل کے پتھر یا میل مائل جس کو کہتے ہیں، کلومیٹر کا جو پرانا والا ورژن ہے مائل، تو مائل بھی مراد ہو سکتا ہے، مطلب 1 میل مطلب 1 مائل اپروکسیمیٹلی کہہ رہا ہوں، یہ 1.6 سے آگے کلومیٹر 1.67 کلومیٹر کا 1 میل ہوتا ہے. یا پھر دوسرا معنی ہے سلائی جو سرمے دانی کے اندر ہوتی ہے. تو راوی حدیث کہتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا کہ میل سے مراد سرمے دانی کی جو ہے وہ جو سلائی ہے یا میل فاصلہ ہے. لیکن جو بھی ہو، میل سرمے دانی کی سلائی بھی لے لے اور میل 1 میل بھی لے لے، تو سورج بہت قریب ہوگا. اور کیفیت کیا ہوں گی یاد رکھیے، کیفیت یہ ہوں گی، روایتوں میں الفاظ آتے ہیں کچھ لوگ اس سورج کی تپش کی وجہ سے ٹخنوں تک پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ پنڈلیوں تک پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ کمر تک پسینے میں ہوں گے، کچھ لوگ گلے تک پسینے میں ہوں گے اپنے پسینے میں، کچھ لوگ اپنے منہ تک پسینے، ناک کے پاس تک پسینے آ رہے ہوں گے، اور کچھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. ہر آدمی اپنے اعمال کے اعتبار سے الگ الگ پسینوں کے لیول میں ڈوبا ہے. پسینے ہوں گے یاد، اتنا پسینہ نکلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں سورج کتنا قریب ہوگا، اور یہ وہ وقت ہے جب موت نہیں ہوتی یاد رکھیے. اب بس ہو گئی، موت ہو گئی، ایک بار آگے ہم اٹھ کر پسینے میں ڈوبی ہوئی ہوں گی مخلوق. یہ اس روز کی بات ہو رہی ہے. تو اب اس روز جہاں عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہ ہوگا تو یہ سایہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور وہ اعمال کتنے اہم ہیں جس کی وجہ سے یہ سایہ ملتا ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں باتیں ہمارے ذہن میں واضح ہو گئی. تو اب کو یہ نہ بولے کہ یار یہ سائے کا کیا ہو رہا ہے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں، کیا میننگ ہے؟ کیفیت تو دیکھ لو آپ، سورج کی کیفیت دیکھ لو، وقت کی کیفیت دیکھ لو، عمریں کیسی بڑھ رہی ہے دیکھ لو، حالات دیکھ لو. اللہ رب العزت غضب میں ہوں گے. ایک روایت میں آتا صحیح بخاری کی، اللہ رب العزت فیصلہ کرنے سے پہلے سب سے زیادہ غضبناک حالت میں ہوں گا. اتنا کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوگا کہ بڑے بڑے انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے سے. تو یہ کیفیت والے دن ایک سایہ ہے بھائی. وہ سایہ وہ اچیو کر سکتا ہے، وہ حاصل کر سکتا ہے، وہ اٹین کر سکتا ہے جو اس سائے میں رہنے والے اعمال کو کر کے چلے جائے. اب اس سے پہلے کہ سائے والے اس روایتوں کو ہم دیکھتے ہیں، چند باتیں جو ہے اس میں وضاحت کی ضروری ہے ان حدیث کے اندر جو سمجھنے کی. پہلی چیز، جو عرش کے سائے کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ مرد اور عورتیں دونوں ہوں گی جو فلاں فلاں اعمال کر کے آئیں گے. تو اب ایسا نہ ہو کہ وہ الفاظ مذکر کے آئیں گے تو آپ سمجھیں گے صرف میلز کے لیے، وہ نوجوان یا وہ فلاں نہیں. تو میل کے لیے الفاظ آ سکتے ہیں لیکن نوجوان تو نوجوان مرد بھی اور نوجوان عورت بھی اس میں شامل ہے. تو یہاں مرد اور عورت حدیث کے الفاظ میں دونوں شامل، مطلب جو بھی باتیں آئیں گی کہ بھائی یہ کرے تو یہ فائدہ، وہ کرے تو وہ فائدہ، مرد کے لیے بھی وہی اور عورت کے لیے بھی وہی ہے. دوسری چیز یاد رکھیے، 7 قسم کے جو یہ لوگ ہیں تو یہ انڈیویجول نہیں ہیں، یہ گروپس آف پیپل ہے. یہ بھی سمجھ لیجیے، مطلب 7 قسم کے لوگ بولے تو 1 2 3 4 5 6 7 نہیں ہے. یہ 1 کیٹیگری، 2 کیٹیگری، 3 کیٹیگری، مطلب کیٹیگرائز کے حساب سے، مطلب وہ لوگ جو یہ کریں گے وہ پورے ایک ساتھ، تو وہ ایک قسم ہوگی. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے، فرد نہیں ہے، یہ لوگوں کی اقسام ہیں جو من جملہ انسانیت میں سے آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک من جملہ کیٹیگرائز کر کے جمع ہو جائیں گے.
تو پھر وہ چاہے وہ 7 والی حدیث کو لے لے یا 7 کے علاوہ جو حدیث 3 والی آتی ہے اور اس کے علاوہ بھی آتی ہے، تو ایسے 12 لوگ ہوتے ہیں جو تقریباً عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، وہ سب اس کے اندر شامل آتے ہیں۔ اسی طرح اس میں جو حدیث 7 والی آتی ہے، تو 7 والی حدیث میں یہ بات آپ نہ سمجھے کہ اس کے علاوہ لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ 7 والی حدیث 7 مخصوص لوگوں کی بات کرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سارے حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ یہ بات بھی میں رکھ چکا ہوں کہ روایتوں میں کہیں اللہ کا سایہ آتا ہے اور کہیں عرش کا سایہ آتا ہے۔ آئیے مثال کے طور پر ایک روایت کے الفاظ سنیں، فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے۔ یہاں دیکھیے سیدھے لفظ اللہ کے سائے کے، ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، جب اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے سائے کے سوا، یہ بات اس حدیث میں واضح ہے۔ دوسری جو حدیث ہے اس کے الفاظ دیکھیے، طبعۃ یذلہم اللہ فی ذل عرشہ، 7 لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ عرش کے سائے میں رکھیں گا۔ حدیث کے الفاظ دونوں ہیں اور علماء نے دونوں باتیں کی ہے، اور شیخ بن باز کا قول میں رکھ چکا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے سائے جہاں لفظ حدیث میں وہ اللہ کا سایہ ہی ہے، اور جہاں عرش کے سائے کی بات ہے وہ عرش کا سایہ۔ بہرحال دونوں باتیں حدیث میں دونوں الفاظ بھی آتے ہیں، حالانکہ کچھ علماء نے کہا یہاں اللہ کے سائے سے مراد وہ عرش کا سایہ ہی ہے، کچھ نے کہا اللہ کے سائے سے مراد عرش کا سایہ ہے، لیکن وہ اللہ کا سایہ ہے، واللہ عالم جو بھی اس کا معنی۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایک کر کے پہلے تو وہ حدیث دیکھتے ہیں جس میں 7 ہے، ٹوٹل ہم 12 دیکھیں گے۔ تو پہلی حدیث جس میں ہم دیکھیں گے وہ لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے وہ لوگ کون ہوں گے؟ ایک حدیث کے اندر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اور 7 لوگ اسی ایک حدیث کے اندر ہی آتے ہیں۔ چلیے وہ ایک ہی حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس میں 7 لوگ آتے ہیں۔ آئیے کون ہوں گے؟ سب سے پہلا وہ شخص ہوگا عرش کے سائے کے اندر جس کو ہم کہیں گے جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں وہ 7 والی حدیث میں آتے ہیں، اس میں یہ عادل حکمران کیا ہے؟ پہلا جو شخص آتا ہے اس میں عادل حکمراں، یاد رکھیے عادل حکمراں سے مراد کیا ہے؟ انصاف پسند حکمراں، حق دینے والا، اپنی رعایا کا حکمراں۔ اور علماء لکھتے ہیں یہاں حکمراں سے مراد، چونکہ لفظ الامام العادل امام کا لفظ ہے، تو یہاں حکمراں بھی مراد ہے۔ امام سے مراد کسی گروپ پر بنایا گیا اپوائنٹڈ پرسن بھی ہے، چاہے قاضی وقت ہو سکتا ہے، وہ حاکم وقت ہو سکتا ہے، وہ جج ہو سکتا ہے، وہ منصف ہو سکتا ہے، وہ یا جو بھی ہو، لیڈر ہو سکتا ہے کسی قوم کا، ضرور نہیں پورے امت کا لیڈر ہو، وہ کسی طبقے اور گروہ کا ہو سکتا ہے، لیکن وہ عدل کرنے والا ہو، تو عادل امام یاد رکھیے جو عدل اور انصاف کرنے والا ہو، یہ سب سے پہلا انسان ہے، یاد رکھیے۔ جو 7 والی روایت آتی، 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اس روز جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا، پہلا شخص ہے الامام العادل، کہ عادل امام یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر تمام وہ لوگ شامل ہیں جو اختیار رکھتے ہیں فیصلہ کرنے کا لوگوں پر، اور وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں، وہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یاد رکھیے عدل کو، انصاف کو بڑی اہمیت دی، یاد رکھیے اسلام میں عدل اور انصاف یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ظلم اور زیادتی بڑھ چکی ہے، عدل و انصاف کا نام و نشان مٹتا چلا جا رہا ہے، عدل و انصاف ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیے تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ سواد میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ نمبر 38 اور آیت نمبر 26 میں، یہ داؤد علیہ السلام کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا لوگوں میں انصاف کے ساتھ جو ہے فیصلے کرو، خواہش نفس کے ساتھ فیصلے مت کرو۔ تو یہاں داؤد علیہ السلام کو بھی جو ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کو حکم دیا گیا۔ دوسرے مقام پر سورہ جو ہے مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48 میں اللہ نے فرمایا، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہہ رہا ہے، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، کیا ہے نبی ان کے اندر فیصلہ کرو، ٹھیک ہے، ان کے اندر فیصلہ کرو، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس چیز سے جو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف نازل کی، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات کے مطابق فیصلے مت کرنا۔ تو یہاں بھی دیکھیے پہلی آیت میں داؤد علیہ السلام کو، دوسری آیت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، منمانی نہ کرے، خواہشات کی پیروی والا فیصلہ نہ کرے، ناانصافی والا فیصلہ نہ کرے، صحیح فیصلہ کرے۔ تو عادل امام، عادل حکمران، عادل بادشاہ، عادل لیڈر، یاد رکھیے ان کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھیے بہت زیادہ اہمیت ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور عدل کے خلاف جو لوگ بھی کام کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ بڑا گناہ کا کام ہے، یاد رکھیے بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی لوگوں کو لیڈرشپ، منصب، مقام، پوزیشن مل رہی ہے، وہ انصاف چھوڑ کر لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس کی مثال چاہے حکومت کا معاملہ لے لے، پولیٹیکل فیلڈ میں، یا پھر کسی کو منصب دیا جا رہا ہے جوڈیشری کے اندر، وہ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، یا کسی کو منصب دیا جا رہا ہے قومی اعتبار سے، وہ اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، یا کسی کو منصب دیا جا رہا ہے، ہر آدمی ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔
ہے، لہٰذا عدل اور انصاف کے ساتھ کام لے تو اللہ رب العزت ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو باقی بھی یاد رکھتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گا اس روز جس روز عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوں گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، وہ ہوں گا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ دوسری شخصیت جو اس 7 والی روایت میں آتا ہے وہ شخص ہے جو جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ ایک انسان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری ہو، وہ انسان رب العزت کے عرش کے سائے میں ہوں گا اس روز جس روز اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوں گا۔ ان میں دوسرا شخص یاد رکھیے، وہ جو نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ اب بیسک کوشچن، بنیادی سوال یہ ہے کہ نوجوان کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کی جوانی کیسے گزارنا ہے؟ جب تک اس نوجوان کی اس کے بچپن اور لڑکپن میں ویسی تربیت نہ کی جائے اور اسے بتایا نہ جائے، اسے احساس نہ دلایا جائے کہ بیٹا تمہیں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، اگر ایسا کر گزرو، ایسا کر لو، اور ظاہر سی بات ہے جو جوانی اللہ کی عبادت میں گزارے گا اس کا بڑھاپا بھی یقین اللہ کی عبادت میں گزرے گا۔ چونکہ لوگ جوانیوں کو برباد کر کے بڑھاپے میں کم از کم دیندار بنی جاتے ہیں، تو یہ تو جوانی میں بھی اگر دیندار تھا تو بڑھاپا بھی اس کا دین پر چلے گا۔ اس کا فضیلت اور فائدہ کیا ہوگا؟ خود کی زندگی میں یہ دین پر چلے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ جوانی اللہ کی راہ میں گزارنے کا نتیجہ یہ عرش کے سائے میں ہوں اس روز جس روز کوئی اور سایہ نہ ہو۔ تو یہ کون بتائیں گا اس نوجوان کو؟ یہ بڑے بتائیں گے، یہ تربیت کا مرحلہ بتائیں گا کہ نوجوانوں کو جوان ہونے سے پہلے یہ بتا دیا جائے۔ اس لیے میں اپنی تقریروں میں بار بار کہتا ہوں، وہ والدین جو اپنے نوجوان بچوں کو یا جب بچوں کو جوان ہونے سے پہلے ان کی جوانی کی اہمیت نہیں سکھاتے، وہ ایک ایسا جرم کر رہے ہیں جو سزا کے جو ہے مستحق جرم ہے۔ کہتے ہیں ایک ایسا کرائم ہے جو کرائم جو ہے جس کی کرنے سے انسان جو ہے وہ مستحق ہو جاتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ سمجھ رہے آپ؟ وہ کرائم ہم کر بیٹھتے ہیں۔ آج ہمارے بچے ہیں، بچے لڑکپن میں آ گئے، بچے جوان ہو گئے، بچے جوانی سے آگے بڑھ گئے، ان کو معلوم ہی نہیں کیا کرنا ہے، والدین بتا نہیں رہے۔ اب یہ حدیث میں آ رہا نوجوان تو ظاہر سی بات ہے بچپن لڑکپن سے نکلا ہوا ہے، اس کو تو جب اس فیز میں تربیتیں ملیں گی تو جوانی کو سمجھ پائیں گا، یا چلو اس فیز میں تربیت نہیں ملی تو کم از کم اسے بتایا جائے گا تیری جوانی کا عالم ہے، اس عالم کو گزار لے اللہ کی عبادت میں تو تجھے یہ فائدہ ملے گا۔ آج ہم جو دیکھتے سماج اور ماحول کا حال یہ، جو کرنا ہے کر لو، منمانی کر لو، چلا لو، جب 40 45 50 کے ہو جاؤں گے پھر اللہ کرنے کا معاملہ شروع کرنا۔ وہ عمر ہے جس عمر میں خود دنیا کہہ رہی ہے اب تم ہمارے لائق نہیں ہو، کئی جابز ہے جس میں ایج فیکٹر ہوتا ہے، 30 سال کے بعد نہیں لیتے ہیں، ہے نا؟ کیوں؟ وہ خود بول رہے کہ یار آدمی اب بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، 50 سال کے بعد جلدی نوکریاں ملتی نہیں ہیں سوائے تجربہ اگر انسان کو بڑا اسٹرانگ ہو تو، ہے نا؟ تو ہم بول رہے اللہ ہم تیرے لیے جو کرنا تھا وہ کر کے آ گئے، اب تیرے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں چلیں گے، یاد رکھیے، تو بتانا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی ایک نوجوانوں کا واقعہ قرآن میں نقل کیا، اور کیا فرمایا اللہ رب العزت نے، اور واقعے کو ہمیں ہر جمعہ پڑھنے کا بھی حکم دیا۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے ان نوجوانوں کے تعلق سے، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جو ہے ہم ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں، یہ واقعہ ان لوگوں کا ہے، ان نوجوانوں کا ہے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ تو رب پر ایمان لانے والے نوجوانوں کا واقعہ تو ہر جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا سورہ کہف کی شکل۔ جوانی کی کیا اہمیت ہوتی ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیے جوانی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اس کے تعلق سے اتنی باتیں یاد رکھی آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ اس نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ ایک اور روایت جو جامع ترمذی کی ہی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سوال ایسے ہیں جن کا جواب دیے بغیر انسان کے قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے نہیں ہٹیں گے۔ اس میں سے پہلا سوال زندگی کہاں لگائی، دوسرا سوال جوانی کہاں لگائی۔ یہ بات لڑکوں کے لیے بھی ہو رہی ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی ہو رہی ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہو رہی ہے، یاد رکھیے۔ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ صرف مرد لڑکا تو ہے تمہاری نوجوان بولے تو لڑکا ہی ہمارے پاس زبان کے اعتبار سے آتا نہیں، یہاں نوجوان یا جوانی سے مراد لڑکا اور لڑکی دونوں، جو اپنا یوتھ ایج، اپنی اڈلٹہڈ جس کو کہیں گے، وہ اللہ کی عبادت۔ تو نوجوانوں فائدہ اٹھا لو، رب کو راضی کر لو اس عمر میں، اور عرش کے سائے کے مستحق بن۔ اور ظاہر سی بات ہے عرش کے سائے والے کہاں جائیں گے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان کو شروعات میں ہی پریویلیج دے دیا گیا تو بعد میں بھی پریویلیج ہے، شروعات میں بینیفٹ مل گیا تو بعد میں بینیفیشل بینیفٹ اٹھانے والے ہی لوگ ہیں۔ آئیے تیسرے وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس روز جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا، وہ کون ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے جو حدیث 7 والی میں فرمایا، تیسرے لوگ وہ ہیں، وہ انسان، وہ آدمی جس کا دل جو ہے مسجد میں لٹکا ہوا یا اٹکا ہوا رہتا ہے۔ کیا فرمایا؟ رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ انسان جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ معلق کہتے ہیں ویسے لٹکے ہوئے، لیکن اردو میں ترجمہ کریں گے اٹکا ہوا۔ بولتے نا یار ان کا دل بس وہ بچے میں اٹکا ہوا رہتا، ان کی سوچ بس بزنس میں اٹکی ہوئی رہتی ہے۔ وہ انسان، وہ آدمی
جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے واجب اور فرض ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے اور مستحب ہے، لیکن فرض اور واجب نہیں ہے. ان کی نماز گھر میں ہو جاتی ہے اور بلکہ گھر میں افضل ہے، لیکن مسجد جانا ان کے لیے بالکل جائز. تو بہرحال مردوں کے لیے ظاہر سی بات ہے یہ تو وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا، یاد رکھیے. اور مسجد میں دل اٹکنا یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ مسجدوں کے بارے میں یا مسجدوں میں جن کے دل اٹکتے ہیں، مسجدوں کو ہر دل جن کا مسجد میں ہوتا ہے تو مسجد کے بنانے والے ہوتے ہیں، مسجد کو چلانے والے ہوتے ہیں، مسجد کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، مسجد میں جانے والے ہوتے ہیں، مسجد کے لیے جو ہے ہر بار رخ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ مسجد چلانے والوں کو، چلانے اور سنبھالنے والوں کے بارے میں کیا تعریف کرتا سنیے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. یہ مسجد آباد کرنا تو ان کا کام ہے، مسجد میں دل اٹکنا ان لوگوں کی صفت کیا ہے؟ ان کا کام ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، یوم آخرت پر، نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے. امید ہے کہ ایسے لوگ ہدایت یافتہ ہوں. تو مسجد میں دل اٹکنے والوں کی تعریف اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کی، یاد رکھے. اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے اور مسجد کی طرف آئے تو اللہ عز و جل کا مہمان ہے، اور میزبان مطلب اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے. جو لوگ وضو کر کے مسجد کو جاتے ہیں، نماز کو جاتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کی ذمہ داری اپنے مہمان کا اکرام کریں. دوسری حدیث کے اندر جو بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کرتا ہے، وہ جب بھی جائے صبح ہو یا شام کو اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازیاں تیار کرواتا ہے مسجد میں جانے والے کے لیے. اسی طرح ابو داؤد کی روایت کے الفاظ سنیے، مسجد میں دل اٹکنا اور جانے والے کے فائدے کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اندھیروں میں مساجد کی طرف چل کر جانے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ انہیں قیامت کے روز مکمل نور نصیب ہوگا. اندھیروں میں مسجد مطلب تہجد کے لیے جانا، اندھیروں میں مسجد مطلب قیام اللیل کے لیے جانا، اندھیروں میں مسجد جانا مطلب فجر کے لیے جانا، کیونکہ رات میں ہوتی ہے. سمجھ رہا؟ ہمارے پاس کیا ہو گیا معلوم آپ کو؟ اندھیرا ہو، اللہ کے رسول روایتوں میں آتا اندھیرے میں نماز پڑھتے فجر کی، اندھیرے کے وقت فلاں کرتے. ہمارے پاس کیا کرتے؟ نمازوں کو لیٹ کر کے اجالا کرتے اور لائٹیں بند کر کے اندھیرا کرتے. یہ مراد نہیں. میں نے دیکھا ہوں جو ہم چھوٹے تھے مسجد میں جاتے تو فجر میں لائٹ بند کر دیتے تھے. یہ مراد نہیں تھی اندھیرے سے. اندھیرے سے مراد تھی باہر اجالا بھی نہیں ہوا ہوتا، تو باہر تو اجالا ہو جاتا فجر نماز لیٹ کرتے، لیکن لائٹیں بند کر کے برابر اندھیرا کر دیتے. یہ مراد نہیں. اگر لائٹیں بند کرنے کا اندھیرا مراد ہوتا تو صبح 8 بجے فجر پڑھ لیجیے، پھر کیا مسئلہ، اندھیرا ہی کرنا ہے. مراد وہ نہیں، رات کو اندھیروں میں جانے والوں کے لیے کیا فائدہ ہے. تو مسجد تعلق رکھنا بڑی اہم چیز ہے. اس کا مرحلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب بچے 7 سال کے ہو تو مسجد لے جاؤ تاکہ ان کے دل اٹک جائے مسجد. جب 10 سال کے ہو نہ جائے تو ان کو تھوڑی نصیحت کرو. 7 سال میں مرحلہ. ہمارے پاس حال یہ ہے کہ 18 سال تک نوجوانوں کو اندر آنے مت دو. بچہ ہے نا، پیچھے کر دو، سب سے پیچھے ڈال دو، مسجد سے ہکال دو، ٹپو ٹولے کرو، آیا تو وضو پروا مت کرو، چل وضو کیا ضرورت تیرے کو، مسجد میں کھڑا ہے سامنے سے گزر جاؤ، اسی تھوڑی نماز ہو رہی ہے. یہ حالت ہے ہماری. یہاں حدیث میں 7 سال کا لفظ ہے، یہاں 17 سال تک آنے نہیں دیتے. یہ پریکٹیکلی کہہ رہا ہوں. ایک جگہ جو ہے مسجد کے اندر میں خود نماز میں کھڑا تھا، ایک بچہ بولتا بڑا تھا لیکن میرے مقابلے میں بچہ تھا، وہ آگے کھڑا ہوا تو ایک بوڑھے حضرت نے اس کو ہکالے، اور ہکالنے کے بعد جب پوچھا گیا دلیل کیا ہے تو بولے اب اس کی عقل داڑھ نہیں ہے. منہ کھول بولے تیرا. یہ داڑھوں سے عمر جانوروں کی نکالی جاتی ہے، انسانوں کی عمریں داڑھوں سے نہیں ہوتی ہے. بولے عقل داڑھ جب تک نہیں ہے صف میں نہیں آنا. میں نے کہا کون سی فقہ کے ماننے والے بھیا، کس فقہ میں عقل داڑھ کا لفظ؟ بہرحال سمجھنے کی ضرورت. تو یہ مسجد کا عادی بنے گا، اس کا دل مسجد میں اٹک جائے. لیکن یہاں ایک اور چیز وضاحت کر دوں، مسجد میں دل اٹکنے کا معنی نہیں ہے کہ دنیا داری مکمل انسان چھوڑ دے، ورنہ میں دھندا نہیں کرتا والے مسجد میں دل اٹکا ہوا ہے میرا. یہ کام چور ہے، یہ کام چور ہے. ہاں نہیں تو یہ ہوتا ہے. انبیاء تک جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے، تجارت کی، شادی بیاہ کیے، گھر گھرستیاں چلائی، معاملات کیے، لین دین کیا، اور مسجد میں دل بھی اٹکے تھے. میں کلیئر اس لیے کر رہا ہوں، تو بولے میں دھندا نہیں کرتا. کیوں؟ حدیث میں مسجد میں دل اٹکا تو میرا مسجد میں دل اٹک گیا. ارے کام چور ہے تو. ہاں یہ جب کہ میرا کچھ کام ابھی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر تو میں زیادہ وقت مسجد میں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ کام دھندا چھوڑ کے مسجد میں دل اٹکا کی بہانے بنا کر رہا ہوں، یہ بھی غلط.
تو انبیاء نے، صلحاء نے، نیک لوگوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین، ان کی زندگیاں دیکھیں. مسجد میں دل بھی اٹکے تھے لیکن سب کچھ وہ کیا جو دنیا میں ضروری تھا، واجب تھا اپنے گھر گرہستی چلانے کا. چلیے آگے آئیے. چوتھا وہ کون سا انسان ہوگا جو عرش کے سائے میں ہوگا، جو 7 والی روایت میں آتا ہے اور ہماری ترتیب کے اعتبار سے 4 ہوگا. چوتھا وہ ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور وہ جو ہے دنیاوی مقصد کی خاطر ایک دوسرے سے نہیں ملتے تھے، یاد رکھیے، اور اللہ کی خاطر ہی ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے. اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے ملنے والا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے جدا ہونے والے، یہ لوگ بھی عرش کے سائے میں ہوں گے. یہ مرد اور یہ عورتیں جو ملے تو اللہ کے لیے ملے، اور یہ 2 لوگ انوالو ہے، اور جدا ہوئے تو اللہ کے لیے جدا ہو. ساتھ تھے تو اللہ کے لیے تھے، علیحدگی ہوئی تو اللہ کے لیے ہوئی. خواہشات کے لیے، منمانی کے لیے، ضد کے لیے، شرارت کے لیے نہیں. ملے تو اللہ کے لیے ملے. کوئی دوسرا منشا، دوسری نیت نہیں تھی کہ اس کو لوٹ لوں، اس کو کھا لوں، اس کو وہ کر لوں. اور جب الگ ہوئے، سپریٹ ہوئے، تو اسی نیت سے ہوئے کہ ہم اللہ کی خاطر الگ. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، کیا فضیلت ہے. سنیے مسلم کی روایت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گا، آج میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں، جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہے. اللہ اعلان کریں گا، کہاں ہیں وہ 2 لوگ یا وہ جماعت جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتی تھی؟ لاؤ انہیں میرے سایہ میں آج عطا کروں گا قیامت کے روز. اس روز جس روز کوئی سایہ نہ ہوں گا، سورج میل کے فاصلے پہ ہوں گا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اسپیشل پریویلیج دیں گے. آئیے ایک اور روایت میں الفاظ سنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہے جو کسی شخص میں موجود ہو تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور مٹھاس کو اٹھاتا ہے. بخاری کی روایت. کیا فرمایا؟ 3 خصلتیں، 3 کیریکٹرسٹکس ایسی ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جس میں بھی موجود ہو وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پاتا ہے. کیا ہے وہ 3 خصلتیں؟ پہلی سنیے، پہلی یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتا ہو. دوسرا فرمایا، کہا دوسرا یہ کہ اسے کسی شخص سے محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو خالی اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. اور تیسرا فرمایا، اور تیسری یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اسے اس طرح ناپسند ہو جیسا کہ جہنم میں ڈالا جانا اس کو ناپسند ہے. 3 چیزوں میں دیکھیے، دوسری چیز ہے محبت کرتا ہو، تیسرا ہے کفر کی طرف لوٹ کے جانا اسے اتنا ہی ناپسند ہے جتنا جہنم میں جانا ناپسند ہے. اللہ کے لیے محبت کرنے والے جس نے یہ خصلت پالی، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حرارت اس نے پالی. اسی طرح ایک اور روایت میں سنیے کیا الفاظ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور مل بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں. ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ملاقاتوں کے لیے ایک دوسرے کے جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ خرچ کرتے ہیں. جو بھی یہ کرتا ہے میرے لیے، میری محبت ان پر واجب ہے. اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ طریقہ آ گیا. دوسروں سے اللہ کے لیے محبت کرے، دوسروں پر اللہ کے لیے خرچ کرے، دوسروں سے ملاقات اللہ کے لیے کرے، دوسروں سے بات چیت مل بیٹھنا اللہ کے لیے کیجیے، اللہ کی محبتیں حاصل ہو جاتی ہیں. آئیے 5ویں وہ اشخاص، 5ویں وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے سائے میں ہوں گے، جو اس روز جس روز کوئی سائے نہ ہوں گے قیامت کے روز. وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں، یاد رکھیے، وہ آدمی جس کو ایک عہدیدار خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. وہ نوجوان جس کو، وہ انسان، وہ آدمی جس کو ایک عہدیدار، منصب نشین، پوزیشن ہولڈر عورت جو خوبصورت بھی ہو، آلریڈی 1 صفت اس میں تھی، دوسری صفت بھی ایڈ ہو گئی، خوبصورت بھی ہو، دعوت زنا دے اور وہ کہے نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام میں نہیں. کیا بات ہے! اور آج کے دور میں اس کی بڑی ضرورت، جب زنا عام ہو چکا، زنا عام ہو چکا. کتنا عام ہو چکا ہے میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں. زنا اس قدر عام ہو چکا، اس سے کوئی انتہا نہیں. اگر کچھ لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، جو ایج گزار چکی اپنی، وہ نہیں سمجھ پائیں گے تو ان کے لیے مشکل ہے. کبھی کبھار ایسی باتیں سن کے بولتا رہے فیض بھائی آپ بہت اوور بول دیتے، ایسا نہیں ہے کچھ بھی، میں بہت انڈر بولتا ہوں. یاد رکھیے ابھی اوور کیا آپ نے دیکھا ہی نہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں. زنا اتنا عام ہو چکا ہے، اتنا معمولی ہو چکا ہے کہ بچے ہیں غلطی ہو گئی والے کیس میں جا چکا ہے پورا معاملہ. بچے ہیں جوانی کی خطا ایزی لے لو، اس لیول پہ جا چکا ہے. بلکہ شادی سے پہلے ڈسکشن ہو جا رہے کہ بھائی زنا وینا مطلب وہ پرانا کچھ تھا کیا، ہاں ان سے تھا، چلو کلیئر معلوم تو ہو گیا اتنا تھا. پھر شادی کے بعد جھگڑا ہو رہا تو آپ کہہ پہ ہو رہا جھگڑا، پہلے تو ہوتا تھا کچھ ایسا کیس کھلا تو جھگڑا ہو رہا، ان کا افیئر تھا فلاں تھا. اب جھگڑا ہو رہا تم نے 2 ہی بتا دے شادی سے پہلے، تیسرا کیسا تھا؟ یہ لیول آ چکا ہے. میری بات ہو سکتا بری نظر آئے
لیکن یہ حقیقتیں ہیں، یاد رکھیں زنا اتنا عام ہو چکا. تو آئیے اللہ کے رسول نے جو یہ فضیلت بتائی کس کی ہے؟ اس انسان کی ہے، یاد رکھیے، جس کو دعوت دی جا رہی ہے. اور جب ایسی دعوت دی جاتی ہے اس دعوت کو رد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ بات کو آپ غور سے سنیے. ایک عورت ایک نوجوان کو دعوت دے جو منصب والی ہو، اور جب عورت منصب والی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے مقام والی ہوتی ہے تو کیس کے کھلنے کے چانسز اور کم ہو جاتے ہیں کہ کسی کے سامنے بات جائیں گی، چونکہ اس کو خود بھی تو اپنے منصب کا ڈر رہے گا. دوسرا خوبصورت بھی ہے. دو چیزیں اس کے اندر ایک ساتھ، منصب والی بھی ہے خوبصورت بھی ہے. تو ایسی عورت کا آفر ڈینائی کرنا بہت ٹف ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، اسی لیے کہا جا رہا ہے ایسی عورت کا ڈینائی کرنا. چونکہ منصب والی ہے تو آپ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. مثال تو اس کی مثال تھی یوسف علیہ السلام کو جس عورت نے دعوت دی تھی وہ ایک منصب والی خوبصورت خاتون تھی، پوزیشن ہولڈر تھی. کیا پوزیشن تھی اس کی؟ وہ اسٹیٹ کی فرسٹ لیڈی تھی. اس مصر کے جو وزیر تھا اس کی بیوی تھی. اب بتاؤ وزیر کی بیوی اگر کسی کو دعوت دے جو خوبصورت ہو، منصب والی ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے، تو یہاں کیس آلریڈی دب جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کیس کھلے گا نہیں. یہ بات معلوم بھی نہیں ہوگی کسی. سمجھ رہے آپ؟ عام عورت کے ساتھ کر لے تو پاپولر ہو جاتا ہے، وہ رشوت مانگ سکتی ہے، آپ کو تکلیف دے سکتی ہے، بلیک میل کر سکتی ہے. منصب والی عورت ہے، اس کو زیادہ ڈر ہے کہ آپ کے بنسبت اس کو زیادہ نقصان پہنچائیں گا اس کی عزت کو. بات کھولیں گی تو بات بھی چھپ گئی. پھر خوبصورت بھی، خوبصورتی آلریڈی اٹریکشن. سمجھ رہے ہیں بات؟ ایسے مقام پر کیا کہتا ہے وہ انسان؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جس کی مثال یوسف علیہ السلام ہے. میں کہوں گا نوجوانوں کے والدین سے اور نوجوانوں سے خاص طور سے یوسف کے واقعے کو بار بار پڑھیے. اس زنا اور بدبختی کے ماحول میں یہ واقعات یوسف علیہ السلام کے، جو کہ اپنے آپ میں ایک نوجوان ہے، ایک حسین اور خوبصورت نوجوان ہے. روایت کے مطابق اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے ان کو انسانیت کی خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ عطا کیا تھا. ٹوٹل ہیومینٹی کی بیوٹی کا ایک پارٹ دے دیا گیا تھا. اگر پورے انسانوں کی بیوٹی کا 1% بھی دیا گیا تو کتنے خوبصورت ہوں گے، صرف اندازہ لگائیے. اور حدیث میں ایک پارٹ دیا گیا تھا، حصہ بڑا پارٹ ہوتا ہے کسی چیز کا. اتنے خوب. اور عورت بلانے والی منصب اور مقام والی ہے، کیس کھلے گا نہیں، بات معلوم نہیں ہوگی. پھر بھی آپ کیا کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا. یہ بات نوجوانوں میں آنا ضروری ہے. اس واقعے کو غور سے پڑھیے، یوسف کا واقعہ علیہ السلام. آئیے تو بہرحال سلف میں سے ایک واقعہ آتا ہے. ایک دیندار انسان، انہیں ایک عورت نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بلائی. وہ جا رہے تھے، کہا ایک مسئلہ ہے بتا دیجیے. وہ گھر میں آ گئے، اس نے دروازہ بند کر لیا اور کہا اب تم مجھ سے زنا کرو. وہ بڑے پریشان ہو گئے، کیا کروں میں، یہ اب کیسی حالت میں آ گیا. یہ آزمائش تھی ان کی، ایسا ہو سکتا کسی کے ساتھ. تو جب وہ پریشان ہو گئے تو کہا اب کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے لوگوں کے لیے راستے نکال دیتا ہے. آئیڈیا آیا دماغ میں، ایک بات آئی. کہا کہ چلو ٹھیک ہے، چونکہ وہ مانی نہیں. اب اگر چیخیں گے چلائیں گے بھی تو باہر لوگوں کو پتا چل جائیں گے کہ ایسا ہو رہا ہے. کیا کروں، ڈر گئے کیا کروں، ہے نا. پھر کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تھوڑی سی مہلت دو، بیت الخلا جا کے آ جاتا ہوں. تو کہا جاؤ. وہ بیت الخلا میں گئے. بیت الخلا میں گئے، غلاظت کی، اپنی غلاظت کو لے کے اپنے آنکھ پر مل لیا اور پھر باہر نکلے. اب کون ایسے آدمی سے زنا کرے گا؟ اچھا نکل جاؤ. بچ گئے. حکمت، ظاہر سی بات، راستہ نکالا انہوں نے اور بچ گئے زنا سے. کیونکہ ظاہر سے آدمی غلاظت جس کی ملی وہ آنکھ پہ کون کرے گا. لیکن وہ اللہ کے ڈر سے انہوں نے، چونکہ اور کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر عورت کچھ نہ بھی کرتے، چیختی اور چلاتی تو کیا ہوتا؟ میرا ہاتھ پکڑ لیا، میرے کو ہاتھ ڈالا، میری عزت پہ ہاتھ ڈالا، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک عالم دین کا، اس کے علم کا. امام بخاری رحمہ اللہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، ساتھ میں سونے کے جو ہے دینار تھے، اور ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اور اس نے اعلان کر دیا. اور اس نے پہلے دیکھا امام بخاری کے پاس کے سکے ہوتے ہیں، اس نے یہ دیکھ لیا تھیلی پہ کیا لکھا ہے، تھیلی کیسی ہے، سکے کیسے. یہ دیکھنے کے بعد اس نے کیا کیا، چونکہ وہ چور تھا یاد رکھیے، اس نے ایک اعلان کر دیا جہاز کے اندر. کیا اعلان کیا معلوم؟ اعلان کیا کہ میری ایک تھیلی گم چکی ہے جس کے اندر سونے کے دینار ہے، تھیلی اس طرح سے فلاں فلاں لکھا ہوا ہے. اب بتائیے کیا کریں گے. امام بخاری ڈر گئے، کہا کہ اگر مجھ پہ چوری کا الزام لگ جائیں گا تو میری حدیثیں کوئی نہیں لیں گا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ کیا کیا آپ؟ گئے، دینار سونے کے سکے نکالے، پانی میں پھینک دیا. جب تحقیق ہو گئی اس کے بعد چور آیا اور کہا، اس نے چونکہ ان کے پاس بھی لا کہا میرے کو ان پہ شک ہے. جب چیکنگ میں کچھ نہیں ملا، چور نے بعد میں کہا کہ کہاں ہے وہ سکے، تم نے کہاں ڈال دی، کیا کیسے چھپائے؟ میں نے تو دیکھ لیا تھا، میری چال تھی. تو انہوں نے کہا میں نے پھینک دیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے علم پہ کوئی الزام لگے. تو لوگوں نے دیکھی کیا کیا نہیں کیا تقوی کو بچانے. اپنی شخصیت چونکہ مجہول ہو جائیں گی تو کام نہیں. یہاں ایک خوبصورت عورت، یہاں ایک منصب والی عورت بلا رہی ہے، اور یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے، یہ انسان کیا کہہ رہا ہے، یہ مرد کیا کہہ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا. دنیا آج وہیں کھڑی ہے، منصب جہاں جلال والے
لوگ، عورتیں، پہلے تو سمجھ میں آتا تھا مرد ایسی حرکتیں کرتے تھے، ابھی تو عورتوں کے واقعات بالکل عام، اور نوجوان کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یاد رکھیے اسی بات کو سورہ نازیات سورہ نمبر 79 اور آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ نے کہا فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی نہ کی ہوں گی، تو اپنے آپ کو روکا ہوں گا، تو اس کا ٹھکانہ جنتی ہوں گا۔ تو اس نے اللہ سے ڈرا، نفس کی پیروی نہیں کی، کہا اللہ سے میں ڈرتا ہوں، میں زنا نہیں کر سکتا ہوں، چلا گیا، کامیاب ہوا۔ چھٹا وہ انسان جو عرش کے سائے میں ہوں گا، جس روز کوئی سایہ نہ ہوں گا، وہ کون ہوں گا یاد رکھیے، وہ ہوں گا وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ طور سے صدقہ دیا ہوں گا کہ سیدھے ہاتھ سے دیا تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلا ہوں گا۔ وہ صدقہ دینے والا انسان جس نے ایسا صدقہ دیا ہوں گا سیدھے ہاتھ سے کہ الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلا ہوں گا، خفیہ چھپ کر صدقہ دینے والا، یاد رکھیے یہ انسان بھی جو ہے اس روز عرش کے سائے میں ہوں گا جس روز کوئی سایہ نہ ہوں گا۔ آئیے سورہ انفال سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 2 اور 4 میں 2 اور 4 میں اللہ کیا فرماتا سنیے، سچے مومن تو وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیت سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو مال و دولت دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی سچے مومن ہیں جن کے لیے ان کے رب کے یہاں درجات ہے، بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ تو یہاں مومنوں کی جو صفت بیان کی، جو اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت بیان کی، سچے مومن کا جو اللہ نے فرمایا وہ ہے جو اللہ نے مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چھٹی قسم کے لوگوں کے تعلق سے اللہ دیکھیں کیا فرماتا ہے، اور وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 271 271 میں فرمایا اگر تم صدقات کو ظاہر کر دو تو یہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو تو یہ بھی اہل حاجت کو دو تو خوب تر ہے، مطلب تم چاہے صدقات دکھا کے دو یا چھپا کے دو، یہ بہت اچھا ہے، اور اس طرح دینا کہ تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے، چھپا کر دینے سے گناہ بھی معاف ہو جاتے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو دکھا کر دینا بھی جائز ہے، چھپا کر دینا بھی جائز ہے، چھپا کر دینا افضل ہے۔ دکھا کر دینے سے مراد یہ نہیں کہ دل میں نیت رکھ کے دینا کہ میں دے رہا ہوں لوگ دیکھیں، دکھا کے دینے سے مراد یہ اس نیت سے میں دوں کہ لوگ دیکھ کر وہ بھی جذبات میں آ کے وہ بھی دینا شروع کر دے، تو یہ نیت بھی جائز ہے۔ صدقات کو چھپا کر دینا افضل اور کسی کے سامنے دینا بھی جائز ہے، سامنے اس نیت سے دیا جائے کہ میرے اس صدقے کو دیکھ کر دوسروں کو جوش آ جائیں گا، وہ بھی دیں گے، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صدقات کا۔ صحابہ شرمارے کیا دیں، جو کچھ تھوڑا بہت ہے شرماری جن کو دینے میں، ایک شخص آیا اور چاندی کے چند سکے پھینک کر چلا گیا، سامنے رکھ دی، صحابہ کو جوش آیا، اتنا جوش آیا کہ چاندی کا پہاڑ لگ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایک ایسے اچھے طریقے کی شروعات کرے گا، اس طریقے پہ جتنے لوگ اس کے پیچھے آئیں گے سب کا اجر اس کو ملے گا جس نے شروعات کی۔ تو پتہ چلا ضرورت پڑنے پر صدقہ دکھا کے دیا جا سکتا ہے، نیت دکھانے کی نہ ہو، نیت یہ ہو کہ اس کو دیکھ کر لوگ جوش و جذبات میں آ کر اور دیں۔ جیسا کہ کہیں اعلان ہوا بھائی اللہ کے دین کے لیے مدد کرو، کوئی نہیں اٹھا، ایک غریب آدمی اٹھا اور 100 روپے دیے، مالداروں کو جذبہ آ گیا، کیا ہم کر رہے تھے یار، یہ غریب آدمی اٹھ گئے یار، چلو پڑھو آگے یار، شروع کر دیا۔ تو دکھا کر دینا بھی جائز، دکھانے کی نیت سے دینا حرام ہے، یاد رکھیے، مطلب دکھا کے دینے سے مراد دکھ جائے لوگ، یہ مراد میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن افضل کیا ہے، چھپا کر دینا، ایسا دینا کہ سیدھے ہاتھ سے تو الٹے کو نہ پتہ چلے، جس کا ہرگز معنی نہیں کہ کوئی آدمی الٹے ہاتھ کو چھپا لے، اس کو باندھ دے اور پھر سیدھے ہاتھ سے دے، اس سے مراد یہ ہے کہ اتنے خاموشی سے کہ کسی کو نہ پتہ چلے، محاورۃ اللفظ ہے، ٹھیک سمجھ رہا؟ تو اللہ نے فرمایا بتا کر دینے میں بھی کوئی حرج نہیں، چھپا کر دینا اور افضل ہے۔ اسی طرح جو سلسلہ احادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیہ طور پر صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ خفیہ صدقے کا ایک بینیفٹ کیا ہے، اللہ کی غضب کو بجھا دیتا ہے خفیہ۔ آئیے ایک اور روایت سنیے، اس میں الفاظ ہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے تلے ہوں گا۔ میں نے کہا نا ذیلی سائے بھی ہوں گے، تو صدقے کا سایہ، سورہ بقرہ کا سایہ، سورہ آل عمران کا سایہ، لیکن میں ان کو نہیں لے رہا ہوں، وہ سب نہیں کاؤنٹ کر رہا ہوں، میں صرف اللہ کا سایہ اور اس کے سایہ کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں۔ آئیے اسی طرح جو ہے یہ فضیلت تھی تو صدقہ دینے کی ہم خوب کوشش کریں اور چھپا کر دیں، بہت افضل ہے۔ آئیے ساتویں وہ لوگ جو اس ایک حدیث کے اندر ہی آتے ہیں، اور ہمارا جو ترتیب میں بھی یہ ساتواں وہ شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گا، مرد یا عورت یاد رکھیے، سب اس سے مراد ہے جو عرش کے سائے میں ہوں گا، اس روز جس روز کوئی سایہ نہ ہوں گا وہ ہوں گا، یاد رکھیے، جس کے تعلق سے فرمایا وہ آدمی جس نے علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے آنسو بہائے۔ وہ آدمی عورت دونوں مراد ہے، لیکن عموماً ہر زبان کی ایک نوعیت ہوتی ہے بات کرنے کی، آدمی کہا گیا لیکن یہاں عورت بھی مراد ہے۔ وہ انسان
جو اکیلے میں اللہ کے ڈر سے رویا ہوں، لوگوں میں نہیں، اکیلے لوگوں میں بھی رونا آ سکتا ہے انسان، جائز، دکھانا نیت ہوں گی تو حرام ہے، لیکن آ گیا تو جائز، لیکن اکیلے میں رونا یہ بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، بہت بڑی چیز، ٹھیک ہے، آئیے یاد رکھیے اللہ کے ڈر سے رونا کیا مقام رکھتا ہے، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے وہ آیت جو سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی آیت نمبر 2 اور 4 میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ رب العزت فرماتا ہے سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، سچے مومن تو وہ ہے جب اللہ کا ذکر کیا ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیت سنائی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہاں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل کانپ جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اکیلے میں رونا بڑی افضل چیز، یہ بڑی بھاری چیز بھی ہے، بڑی قیمتی چیز بھی ہے۔ آئیے کتنی قیمتی ہے، جامع صغیر کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، دو آنکھیں ایسی ہے جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئیں گی، جب دو آنکھوں کو نہیں چھوئیں گی تو اس کے جسم کو بھی نہیں چھوئیں گی، یاد رکھیں، جب پارٹ بولا جا رہا ہے تو اس سے پوری باڈی بھی مراد ہے، زبان کو جہنم میں ڈالا جائے گا بولے تو جسم بھی جا رہا ہے انسان کا، وہ خود بھی جہنم میں ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو دو آنکھیں ایسی ہے جس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے روئی ہو، اور ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہو، جہنم کی آگ نہیں چھوئیں گی دو آنکھوں، بہت افضل آنکھیں، یاد رکھیں، ایک وہ اللہ کے ڈر سے روئی ہو اور دوسری اللہ کی راہ میں پہرا دی، بڑی افضل آنکھیں، یاد رکھیے، بڑی افضل آنکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور 8واں وہ شخص جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گا، اس روز جس روز عرش کے سائے کے علاوہ، اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوں گا، وہ 7 تو ایک ہی حدیث میں تھے تو وہ ختم ہو گئے، یہ 8واں ہے، وہ یہ ہے تنگ دست کو مہلت دینے والا اللہ کے عرش کے سائے میں، تنگ دست کو مہلت دینے والا اور معاف کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلم کی روایت ہے، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا کسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں سایہ نصیب کرے گا۔ جس نے تنگ دست کو پہلے تو مہلت دی پھر معاف کر دیا، پہلے مہلت دی، وہ کسی نے پیسہ لیا، مہلت کا کیا معنی، آپ سے کسی نے ادھار لیا، پھر وہ بول رہا 1 مہینے بعد دوں گا، 1 مہینہ ہوگا تو بول رہا کل دے دیتا ہوں، لیکن غریب ہے، کل دے دیتا ہوں، کل دے دیتا ہوں، کل دے، بڑا پریشان، آپ مہلت دے رہے ہیں، پھر ایک زمانہ آ گیا آپ بولتے چلو میں نے معاف کر دیا اللہ کے لیے۔ تو تنگ دست کو پہلے تو مہلت دی پھر معاف کر دیا، تو اس روز جس روز کوئی سایہ نہ ہوگا، یہ اللہ کے سائے کے اندر، کیا بڑی بات، ادھار دینا بڑا افضل عمل ہے، ادھار لینا لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ دیکھیے سب چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہے، کسی کی مدد کرنا پیسے سے، ادھار دے کر مدد کرنا، ادھار دینا بھی مدد ہی ہے قسم کی، مدد کرنا یہ بڑا افضل عمل ہے، لیکن ادھار مانگنا اور لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اس سے پناہ مانگتے تھے، ان چیزوں سے احتیاط کرتے تھے، لیکن ہم جانتے مانگنا جائز ہے ادھار، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادھار لیا ہے، سمجھ رہے آپ، لیکن بہتر ہے کہ نہ لیا جائے، لیکن جائز ہے لینا۔